رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے روح نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ مخلص مرد اپنی ہر فیلنگ، محبت، غصہ، رومانس اپنے ہم سفر سے شیئر کرتا ہے۔ اگر کوئی مرد ہر فیلنگ شیئر نہیں کرتا تو سمجھ جائیں کہ وہ کسی اور سے کرتا ہے۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے۔ چاندی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں اور مہنگے پتھر کڈنی میں پائے جاتے ہیں۔ بس یہی زندگی کی سچائی ہے۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ جس طرح خراب غذا انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے، اسی طرح ایک برا انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ یا اللہ ان جیسے بزرگوں کے رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ نہیں تھا اعتبار اس کو میری مخلصی کا، کھو دیا اس نے مجھے آزماتے آزماتے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، آنے والے کو بسم اللہ، جانے والے کو خدا حافظ۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔